الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی طرف حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ دعا بھی مانگنی ہے اور گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ۔ اکیلے میں دعا مانگنا، تنہائی میں دعا مانگنا یہ افضل ہے مجمع میں دعا مانگنے سے، لیکن مجمع میں دعا مانگنا منع نہیں ہے، کیونکہ جب زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے، 40 لوگوں میں بتایا جاتا ہے۔ تنہائی میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، اس کے باوجود قبول نہیں ہوتی۔ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کب کسے کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، نہیں دینا ہے، کب اس کے لیے بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھے گئے غریبی میں تو نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ سے تعلق مضبوط تھا، جب اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دی، مال و دولت دیا، تو پھر وہ اللہ سے تعلق توڑ گئے اور دنیا کے مزوں میں، دنیا کی رنگینی میں گم ہو گئے۔ تو ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کب اس بات کو پورا کرنا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو ابھی نہیں دینا، اگر تم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا یہ مجھ سے دعا مانگنا چھوڑ دے گا اور مجھے اس کا مانگنا بہت پسند ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کی جائز خواہش اس وجہ سے بھی نہیں پورا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک بندہ قیامت میں جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا تو جب وہ نعمتیں دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے انعام دیکھے گا، وہ کہے گا یا اللہ اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں جتنے تو نے مجھ پر انعام فرما دیے۔ اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تو دعائیں بہت مانگا کرتا تھا، ہم نے وہاں پر تیری دعا کو قبول نہیں کیا، اس کا بدلہ آج ہم تجھے دے رہے ہیں۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ کرتا، سب میری دعائیں آج کے دن قبول کرتا، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز مل بھی جائے تو وہ وقتی طور پر ہے، جو بھی نعمت دنیا کی ملے گی وہ ختم ہو جانے والی ہے، سوائے یہ ایمان کے۔ ایمان دنیا میں بھی کام آتا ہے بندے کے اور آخرت میں بھی اس نے کام آنا ہے، باقی دنیا کیا مال و دولت مل جانا، چیزیں مل جانا، یہ دنیا میں ہی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو بندہ پھر وہاں کہے گا یا اللہ دنیا میں کوئی دعا میری قبول نہ کرتا، سب کا سب تم مجھے آج عطا کرتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ ایسی دعا کرنا کہ میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں، یا جو چیزیں محال ہیں ان کی دعا کرنا کہ میں کبھی نہ مروں، تو اس سے دعا سے حد سے نہیں بڑھنا۔ دعا مانگتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، ایسی دعائیں نہیں مانگنا جو ہمیں منع کی گئی ہیں۔ کسی کا چھوٹا قد ہے تو وہ بار بار ایک ہی دعا مانگتا رہے کہ اللہ میرا قد بڑا ہو جائے، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو وہ کہے میری آنکھیں بڑی ہو جائیں، تو اس طرح کی دعاؤں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا بالکل لاغر اور کمزور۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دعا مانگی تھی کہ آخرت کے جتنے غم، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں ہیں یا اللہ وہ تو مجھے دنیا میں دے دے، یا اللہ تو مجھے دنیا میں دے دے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا کہ مجھے یا اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی مجھے عطا فرما۔
تو ہمیں قرآن پاک میں جو دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی دے، آخرت کی بھلائیاں بھی دے، اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ امن کی دعا مانگنی ہے، عافیت کی دعا مانگنی ہے، اس طرح بیماری کی دعا نہیں مانگنی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو اس طرح دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ بعض اوقات ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، تھوڑے دن گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا ہوا یہ چیز ہمیں نہیں ملی۔ اس ٹائم اس چیز کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے، تھوڑے دن کے بعد اسی چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ تو جلد باز ہے، یہ وقت سے پہلے مانگتا ہے اور زیادہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں مقبول بندوں کی دعائیں موجود ہیں، جو اللہ کے نبیوں نے مانگی ہیں، وہ قبول ہوئی ہیں۔ ہمیں بھی وہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔